ہم سب اس وقت 1500 سالہ جشن یعنی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں منا رہے ہیں، اور عاشقان رسول کے دل کی کلی کلی کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش خاک گیتی پر جو قدم رکھا، قدم رکھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں جلوس کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، محفلیں سجائیں گے جیسا کہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوگی جیسا کہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو جو کرنا ہے حدود شرع میں رہ کر کے بالکل کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے، اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا مقصد کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا کیوں تھا، میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا۔ قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے آمد رسول کے مقصد کو بیان فرمایا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو جلوگر فرمایا، اور یہ رسول دین حق لے کر کے آئے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور صرف ہمارا ہی دین حق ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ دین حق کہے اس سے بڑھ کر کے حق اور سچائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دین دین حق ہے۔ سارے ادیان کے اندر جو سچا دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں تو اب یہ دین حق کے لیے تو حضور دین لے کر آئے، مگر کس لیے لے کر آئے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان باطل پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کو زمین پر اللہ رب العزت نے بھیجا، حبیب زمین پر تشریف لائے غلبہ دین کے لیے۔ پہلی بات تو یاد رکھنا، دین حق سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے دین حق، اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سب کو دین حق نصیب فرمایا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو کہانی قصوں پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں جو رسومات پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو سیاسی میز نے جنم دیا ہے، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو حالات اور زمانے نے جنم دیا ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین ہے، جس کو نازل کرنے والا خدا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جس نے نازل کیا ہے اس کا بھی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، جس پر نازل ہوا ہے اس کی بھی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی اللہ اکبر جن کی ادائیں بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ کے بندو دین حق کی قدر کرو، دین حق کی قدر جانو، اس لیے کہ یہی دین ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہونا ہے۔ کسی کی نجات نہیں ہوگی، اس دین حق پر چلنے والوں کی نجات ہوگی۔ قبر میں سکون سے کوئی نہیں سو سکے گا، اسی دین حق کا مسافر سوتا رہے گا، سکون سے سوئے گا اور اس شان سے سوئے گا کہ اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ قربان جائیں، اللہ نے ہمیں بن مانگے دین مصطفیٰ عطا کیا، دین حق عطا کیا، اب اس پر چلتے رہو۔ اور اللہ کے رسول کیوں آئے؟ تاکہ اس کو غالب کریں، یعنی غلبہ دین ہو، گھر گھر یہ دین پہنچے، حق پہنچے، سچائی
سچائی پہنچے تاکہ لوگ مخلوق کی عبادت نہ کرے خالق کی عبادت کرے، لوگ رات کی تاریکی کی عبادت نہ کرے تاریکی پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرے، لوگ دن کی عبادت نہ کرے دن بنانے والے خدا کی عبادت کرے۔ ارے وہ دن کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے جس دن کی چادر کو میرا اللہ چند لمحوں میں لپیٹ دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن کدھر جاتا ہے؟ بولو جو دن آج کا تم نے جمعرات کا گزارا ہے اس کی چادر کو لپیٹنے والا کون ہے؟ اسی کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اور جس نے رات کی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو چند گھنٹوں کے بعد صبح ہوتے ہوتے یہ رات کی سیاہ زلفیں پھر سمٹ جائے گی، وہ کون ہے جو دن کی چادر کو سمیٹ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ مغرب میں سورج کو غروب کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے آسمان کی بلندیاں پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کا بستر بچھایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے سبزہ زار کی چادر بچھائی ہے؟ وہ کون ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے افق کی سرخی پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جس نے سیاروں کی کائنات پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں شکل بناتا ہے صورت بناتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی کو رب محمد کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی برہان بن کر آئے، اسی کی دلیل بن کر آئے۔ حضور نے اپنی طاقت سے بتایا اللہ نظر نہیں آتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تصور میں نہیں آتا، اللہ تخیل میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا، وہ وراء الورا ہیں، وہ سمجھ سے پرے ہیں۔ تو انہوں نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ جب اس کے بندے خاص کی قدرت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ تو فرمائیں، لوگ مکڑیوں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ دریاؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، تم مخلوق پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، حضور کی آمد کا صدقہ ہے، یہ دین حق نصیب ہوا ہے۔ مگر شومی قسمت، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 15 صدیاں بیت گئی حضور علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لائے ہوئے، آج تک میری قوم نے دین حق کی قدر نہ کی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، جو نعمت ہاتھوں سے کمائی جاتی ہے اس کی تو قدر ہے، پیسوں کی قدر سب کرتے ہیں، یہ آدمی ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور یہ اتنی حقیر چیز ہے جسے پیسہ کہتے ہیں، اسے تو ناچنے والی عورتیں بھی کما لیتی ہیں۔ جملے تھوڑا کان پہ بار لگے تو معاف کیجئے گا کہ بہت ہلکی سی مثال دے کے بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسے تو نچنیاں بھی کما لیتی ہے، جسم بیچ کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں، بندر نچا کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں، ہے نا؟ کڈنیاں بیچ کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں۔ یہ ادنا اعلیٰ نیچ اونچ سب پیسہ کما لیتا ہے، لیکن دین اللہ سب کو نہیں دیتا۔ دین حق صرف انہی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر نبی کے سگے بیٹے کو نہ چاہے تو اس کو بھی دین سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ مومنوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اگر وہ نبی کے سگے بیٹے کو دین دینا، ہدایت دینا نہ چاہے تو اس کو بھی دین سے محروم رکھتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو دین کی نعمت دینا چاہیں تو امت کا فرعون اور مکے کا سب سے بڑا گنڈا جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اللہ اس کے بیٹے کو بھی مقام صحابیت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور انہیں دین کی دولت عطا کر کے آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ دیکھے تو صحیح، کہاں نبی کا بیٹا ایمان سے محروم رہے، دین حق سے محروم رہے، اور کہاں اتنے بڑے جہنمی کا بیٹا اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت عطا کر کے حضرت اکرمہ کی شکل میں شرف صحابیت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ قدرت جن کو چن لیتی ہے اسے دین حق کی توفیق عطا کرتی ہے، اسے دین حق قبول کرنے تو حیرت ہے، جو نچنیاں ناچ کے کما سکے ہمارے نزدیک اس کی تو اہمیت ہے،
لیکن جو انتخاب الہی سے جو نعمت ملتی ہے اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت اور کیا قیمت ہے؟ آپ کہیں گے کیا ہم دین کی اہمیت نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کرتے۔ میں کچھ ثبوت پیش کرتا ہوں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا مجھے کوئی کشف نہیں، علم غیب نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں بھی سب سے گرا پڑا ادنا مسلمان ہوں۔ لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچنا، اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پیسے کی کتنی اہمیت، مال کی کتنی اہمیت، جو مال قبر کے کناروں پہ رہ جائے گا اس کی کتنی اہمیت، اور جو دین ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا اس کی کیا اہمیت۔ دیکھو پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم تک کھاتے ہو، پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے فراڈ تک کرتے ہو، پیسوں کی اتنی اہمیت ہے کہ لوگ مسجد کا اور مدرسے کا چندہ تک کھا جاتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، لوگ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، لوگ بھائی کا حصہ دبا لیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، یہی۔ اور دین کی کیا اہمیت، اسکول جانے کے لیے بیٹے کو مار کے اٹھاتے ہیں، چل اسکول جا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مارنے والوں کبھی فجر کی نماز میں مسجد بھیجنے کے لیے بھی بچوں کو ڈانٹا ہے؟ کیا اہمیت ہے دین؟ اگر فلموں میں جانا ہے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جائیں گے جگہ سنبھالنے کے لیے، اور جمعہ کی نماز میں آنا ہے تو جب امام خطبہ دے رہے ہوں گے اس وقت تو جناب وضو کر رہے ہوں گے، اور ابھی دعا بھی شروع نہیں ہوگی کہ لوگ مسجد چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو مقام دکھ ہے۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا، دین حق کی قدر نہیں ہے، وجہ یہ دین مفت میں ملا ہے۔ اس دین کی قدر ان کے پاس تھی جنہوں نے قربانیاں دی تھی، قربانیاں دے کر کے جنہوں نے دین حاصل، ہاں جنہوں نے ماؤں کو چھوڑ کر دین پایا تھا، جنہوں نے باپ کی مار کھائی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا، جنہوں نے رشتہ داروں سے دشمنیاں لی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا، جنہوں نے سب کو چھوڑا تھا اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، ان کے پاس دین کی اہمیت تھی۔ اللہ نے دین حق دیا ہے، اور اس دین کو اللہ نے غلبے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ یہ دین حق غالب ہو جائے۔ اور آج ہم اس دین کی کوئی قدر نہیں کرتے، معاذ اللہ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی توقیر نہیں کرتے۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، جتنی اہمیت فلموں کو ہے اتنی بھی اہمیت نماز کو نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے سوچو، 1500 سالہ جشن منانے والوں، رسومات پر نجات نہیں ہے، حقیقتوں پر نجات ہے۔ یقیناً جو کرنا ہے حدود شرع میں بالکل کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اتنا یاد رکھنا جو فلموں میں گھنٹوں پہلے جگہ سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ مسجد کی پہلی صف میں بھی جگہ سنبھالنے کے لیے اذان سے 10-15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جہنم خریدنے کا اتنا شوق ہے اور جنت میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی قدر نہیں معلوم، دین کی اہمیت نہیں معلوم۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، کوئی نماز کو ترک کر کے بیٹھا ہے، کوئی عبادت سے دور ہو کر کے بیٹھا ہے، کوئی جرائم کے اندر ڈوب گیا ہے۔ حالات تو یہ ہیں، اللہ اکبر، اس قدر دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ قبر میں جس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ اگر دین پتہ ہے تو بتاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ کبھی معلوم کیا دین کسے کہتے ہیں؟ نوکری کرنے کے لیے 25 سال ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لگا دی، کبھی 25 دن بھی لگائے دین سیکھنے کے لیے جو قبر میں پوچھا جائے گا؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ رونا ہے ہمارا، اور دین کا علم نہیں، اس لیے نماز کی اہمیت نہیں، عبادتوں کی اہمیت نہیں، ذکر اذکار کی اہمیت نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں۔ جن لوگوں کو دین کی اہمیت پتا تھا، حضور نے ایک جملہ کہا تھا، بس آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اٹھا کے تاریخ دیکھو، ایک جملہ تھا، بس ایک جملہ،
آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جن کے ہاتھوں میں کٹورے تھے چھوڑ دیا، جنہوں نے منہ میں شراب لی تھی کلی کر دی، اگل دیا، جن کے حلق تک پہنچی تھی منہ میں انگلی ڈال کر کے الٹی کر دی، جن کے مٹکوں میں بھری تھی مٹکے پھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ جن برتنوں کے اندر شراب پیتے تھے ان برتنوں میں پانی پینا بھی بند کر دیا، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے، جن کو ماں کی گود سے شراب کا عادی بنایا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک جملے سے وہ انقلاب تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا گیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے ہمیں شراب اہم نہیں ہے، ہمارا شوق اہم نہیں ہے، ہماری طبیعت اہم نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے دین کی اہمیت ہے۔ دین کے نام پر ہم سے جو لے لیا جائے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ارے شوق شراب کی اوقات کیا ہے، اگر ہم سے جان مانگی جائے تو بھی ہم دین کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی عملی تصویر پیش کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ، دینداری کا دعویٰ، اور علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین جو ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کریں، اللہ کے بندوں مسجدوں کے قریب آؤ، تو بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ملتا۔ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا، جس کو دوستوں کے لیے، بے وفا مکار غدار دوستوں کے لیے وقت ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ دنیا سے بڑا مکار کوئی نہیں، دنیا سے بڑا غدار کوئی نہیں، دنیا سے بڑے بے وفا کوئی نہیں، جن دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو۔ پتہ ہے میں نفرتوں کے بیچ بونے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک دو دوست اگر کسی کو وفادار مل جائے تو وہ مقدر کا سکندر ہے، ورنہ حالات دوستوں کے یہ ہیں، 3-3 4-4 گھنٹہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، زبان سے ہنستے ہیں، اندر دل میں حسد کے جو ہے وہ کانٹے بوئے جا رہے ہوتے ہیں، حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تمہارا جو اچھا نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے 3-3 گھنٹے تم دے سکتے ہو، اور جو اللہ تمہیں ترقی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، عروج دینے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے۔ مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، اپنے نبی کی محنت پر توجہ تو دو۔ یہ اگر کھوجبل کی زمین پر ایک دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ آمنہ کے لال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے آل و اصحاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اتنی آسانی سے اذان یہاں تک نہیں پہنچی، اتنی آسانی سے قرآن یہاں تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے دین یہاں تک نہیں پہنچا۔ کبھی احساس تو کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا، مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہاں حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی تھی تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کے ساتھ حضور کے خاندان کو قید کیا گیا تھا تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہم نے تو دین کی اہمیت ہی نہیں جانی، حضور کی محنتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ اسی لیے حال یہ ہے، نہ عبادتوں پر زور ہے، نہ عمل پر زور ہے، بلکہ عمل تو دن بدن کمزور ہے۔ بلکہ ہماری زندگی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے جو مصرے کہے تھے وہ سچ ہے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں نہ جواب دینے کا تصور ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ ذرا اپنی زندگی تو دیکھو، کچھ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے نشے کے داؤ پر اپنی زندگی کو لگا دیا، کچھ وہ ہیں جو وقت کی بربادی کی طرف لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زنا اور شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، دن بدن حرام کاریاں مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جوا کا کاروبار عروج پر ہے۔ اللہ اکبر، کتنے % مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام سے محفوظ ہے؟ اللہ اکبر، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوے کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جوے کو کھلوا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ جبکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آج سے 1450 سال پہلے کتابوں میں ہمیں بتا دیا گیا، حضور نے فرما دیا، کتابوں میں نقل در نقل در نقل آج تک چلا رہا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے اپنے غصے کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار جوا کھیلنے والوں کے ساتھ یوں کیا تھا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگین ہے جنہوں نے جوا کھیلا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا
چاہتا ہوں سور کا نام آنے پر ہمارے چہرے اترتے ہیں کہ کس کا نام لیا، خنزیر کا نام لیا، اللہ اکبر، سور سامنے آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سور کے نام سے نفرت کرنے والوں، خنزیر کے نام سے نفرت کرنے والوں، کیا رسول اللہ کا یہ فرمان تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ جس وقت تم جوا کھیلتے ہو، اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جوا کھیلنے والے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون کے اندر رنگ لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اللہ اکبر کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، سور کے خون سے رنگین ہوگا۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے دار میرے بھائیوں، تم مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شکیل باپو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ جیسے ہی جلسہ ختم ہو ہم شکیل باپو کے آل رسول کے ہاتھ چومیں، نائبین رسول علماء کے ہاتھ چومیں؟ یہ تمہاری تمنا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ حالانکہ مصافحہ کرنے کے، اللہ والوں سے مصافحہ کرنے کی برکت بڑی ہے۔ ایک بادشاہ مرا، اس کو کسی نے جنت میں دیکھا، اعمال اچھے نہیں تھے، وہ پوچھا او دشمن خدا تو جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ تو سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے اس سے مصافحہ کر لیں، اس لیے کہ مصافحہ کر لیں تو اس کی وجہ سے ہم پہ جہنم حرام ہو جائے، ہے نا؟ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، آل رسول سے مصافحے کی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کو دھکیل تک دیتے ہیں، دھکا تک دیتے ہیں، کسی کا خیال نہیں کرتے۔ کی وجہ آل رسول سے، جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے، حضور کا خون تو ابھی تک موجود ہے نا، اسی لیے کہ آل رسول موجود ہیں، نبی کا خون موجود۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں کہ جب قرآن شریف کی یہ آیت کی تفسیر امام جعفر صادق سے پوچھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضور تو پردہ فرما گئے، اب حضور ہمارے درمیان کیسے موجود ہے؟ اب امت پہ عذاب اجتماعی طور پہ کیوں نہیں آتا؟ تو امام الائمہ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے حضور موجود اس طرح ہے کہ تمہارے درمیان رسول کی اولاد موجود ہے، حضور کی آل کا موجود ہونا حضور کی موجودگی کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور کا خون جہاں ہو تم مصافحے کے لیے دوڑ پڑتے ہو، دھکم دھکی کرتے ہو، ریل پیل کرتے ہو، یہ تمہاری عقیدتیں ہیں؟ یا جو نائبین رسول علماء جنہوں نے نبی کا علم اپنے سینے میں رکھا ہے تم ان سے مصافحے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہو؟ اگر نبی کی بجائے آل نبی کی بجائے اگر نبی ہوں تو پھر مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ آل نبی کی بجائے اگر نبی ہو تو مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ نائب نبی کی بجائے بنفس نفیس خود مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوں تو پھر ذوق و شوق کیا ہوگا؟ اور یہ منظر تم دیکھو گے انشاءاللہ کہ ایک ایسا موقع آئے گا جسے میدان محشر کہتے ہیں، اور محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں سے مصافحہ کریں گے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب آمنہ کے لال سے مصافحے کا شرف ہوگا۔ وہ دن بھی کیا دن ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر میں سب پریشان نہیں ہوں گے، جو پریشان رہنے والے ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ مولانا حسن بریلوی نے بہت اچھی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ عدو حضور کا
آفت میں مبتلا ہوگا، جو حضور سے کٹا ہوا ہے آفت میں وہ مبتلا ہوگا۔ ارے جو حضور کے وفادار ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ محشر میں بڑے شان شوکت تام جھام وارے نیارے ہوں گے۔ اس دن کیا مزہ آئے گا، ارے جب آل نبی اور نائب نبی کی محفل میں بیٹھو تو اتنا لطف آتا ہے، جب آمینہ کا لال سامنے ہوگا تو پھر لطف کا عالم کیا ہوگا۔ ارے بلکہ ہم تو عشاق یہ کہتے ہیں اگر ان کا دیدار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ یار کا دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ رویت کہتے ہو زیارت کو، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کو کون ڈھونڈنے نکلے، جب پھول مل جائے تو پتی کو کون تلاش کرے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار کی زیارت ہو جائے جنت سے بڑی چیز میں، یار مل گیا۔ ارے جنت کیا ہے بھائی، یار کے سامنے جنت کیا ہے، کیا ہے جنت، کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کے، جس کے سر کا صدقہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خوجبل والوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو عاشق ایسے میلاد کی محفل میں چپ نہیں بیٹھتے، یا تو بہت دنوں کے بعد ملے ہو تو ہیبت میں ہو یا حیرت میں ہو، لیکن حضور کا ذکر آئے تو ایسے چپ نہیں بیٹھنا، حضور کا ذکر آئے تو خوشی میں کہنا نعرہ تکبیر۔ بے وقت نعرہ نہ لگاؤ بھیا، سن لو ذرا جو کام کی بات۔ کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائے، جب حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے۔ حضور کی شان کی بات جب آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، اور یہاں امتی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا نا سبحان اللہ، سبحان الذی، محبوب کی سیر بعد میں بیان ہو رہی ہے، پہلے اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کون سے آپ لوگ وی آئی پی بن کر کے آئے؟ محبوب کی محفل میں وی آئی پی بن کے نہیں آنا، محمد عربی کا فقیر بن کر آنا۔ یہاں سب اپنے اپنے جلوے گھر رکھ کے آنا، یہاں سب غلام ہے، یہاں سب غلام ہے۔ اس لیے جہاں دیوانگی ہوتی ہے وہاں شرم نہیں ہوتی، اور جہاں شرم ہوتی ہے وہاں دیوانگی نہیں۔ دیوانگی سے بیٹھو، یار کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر یار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی طلب نہ کرے، پرواہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کیا ہے، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ارے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے جسے لوگ جنت کہتے ہیں، اور کیا جنت ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، دو جملے۔ کچھ لوگ اس وقت تو بحث کر رہے ہیں باپو، اس وقت بحث کہ صحابہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا صحابی بھی کہتا ہے اور جنتی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، پاگل ہوا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی مل چکے، توجہ نہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی، بولو بھائی جس کو نبی مل گئے وہ جنت کی طلب کیا کرے۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق ہے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، مجھے جنت چاہیے نہیں، یار مل جائے تو جنت ہی نہیں چاہیے نا۔ اس لیے کہ جس کو پھول ملے وہ پتی کے پیچھے کیوں بھاگے۔ اب تم ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پہ بحث کر رہے ہو۔ میں نے کہا سن، ہم سنیوں کے عقیدے میں صحابہ کی جنت کا حال یہ ہے کہ صحابہ جنت کے طالب ہو نہ ہو یہ 2 نمبر کی بات ہے، جنت کو اصحاب مصطفیٰ کی طلب ہے۔ حسن جنت کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر کا اس میں داخلہ نہیں ہو۔ کیا پاگل لوگ نکلے ہیں جو صحابہ کے، ارے جس کو یار مل گیا اب اس کے جنت، بھائی جس کو اصل مل گیا اسے صدقے کی ضرورت ہے۔ جنت کیا ہے؟
دیکھ رہے ہیں بریلی کا کیلنڈر اسی کو کہتے ہیں. مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ ہم عرس بھی منائیں گے 5 دن کے بعد. میں نے کہا ابھی سب کر لو, محفل سج گئی ہے. 5 دن کے بعد کس نے دیکھا؟ سب ابھی کرو, میلاد بھی کر لو, عرس بھی کر لو, اسلام معاشرہ بھی کر لو. غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ 14ویں صدی کا عاشق کہہ رہا ہے جنت نہ دے نہ دے, تیری رویت ہو خیر سے. یار کی رویت ہو گئی تو جنت کے پیچھے بھاگ. ہم جنت کی تحقیر نہیں کر رہے اور نہ جنت کی تحقیر کو جائز سمجھتے ہے نا, لیکن جس کو نبی مل گئے اب اسے جنت کی کیا, اب اس کے جنتی ہونے میں بحث کرتے ہو؟ پاگل ہوئے ہو. میں تو پورے ہندوستان میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں, سنی بھی ہو, سنی کہلاتے بھی ہو, یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر اس قدر پھسل گئے کہ صحابہ کے جنتی ہونے میں شک کر رہے ہو. بھول گئے اپنے بزرگوں کی وہ بات کہ آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جو امام جعفر صادق کا غلام تھا, کیا اس نے جنت بیچی نہیں؟ جب بہلول دانا جنت بیچ سکتا ہے, جعفر صادق کے مرید کی شان یہ ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچ دے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مرید صحابہ کرام کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی. بہلول کا جنت بیچنا تو مان لیا, امام جعفر صادق کے مرید کا جنت بیچنا مان لیا, اور ان کے نانا کے مریدوں کا جنتی ہونے میں ابھی تک شک میں گرفتار. ہم اہل شک نہیں, ہم اہل یقین ہے. حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت بات کہی تھی. ہمارے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین نے کہا تھا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. سنی اہل یقین ہے, اہل شک نہیں ہے. تو بات دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا, میدان محشر میں حضور کی زیارت ہوگی انشاءاللہ, ہوگی انشاءاللہ, زیارت ہوگی. اور صرف زیارت نہیں ہوگی بلکہ مصافحہ بھی ہوگا, اور جب مصافحہ ہوگا تو سنیوں کے مزے کیا ہوں گے, ہے نا. لیکن اب یہ لوگ ذرا دوسری سمت میں توجہ کریں. امام غزالی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کا ہاتھ سور کے خون سے رنگا ہوا ہوگا. تو اگر آپ کے ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو تو کیا آپ آل رسول سے مصافحہ کرنے کی ہمت کرتے ہو؟ ہاتھ میں کیچڑ لگاؤ, کیچڑ پاک ہے نا. کیچڑ اگر اس کے ناپاکی پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے, کیچڑ تو پاک ہے, مٹی سے میں پانی مل گیا کیچڑ بن گیا, پاک ہے وہ. تو جب کیچڑ لگا ہو تو آل رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے. جوا کھیلنے والوں, جب تمہارے ہاتھوں میں سور کا خون لگا ہوگا قیامت میں تو کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ آج جوا آن لائن کھیلا جا رہا ہے, پرموٹ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے مذہبی گھرانے کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوا کھیل رہے ہیں. کھیت بیچ لیا جوا کھیلنے کے لیے, مکان بیچ دیا جوا کھیلنے کے لیے. لوگوں سے قرض لے رہے ہیں کہ ایک بار چانس لگ جائے قرض دے دے, یہ بار چانس لگ جائے, قرض پہ قرض, قرض پہ قرض, قرض پہ اتنا قرض بڑھ رہا ہے اب دے نہیں سکتا, کلاش ہو گیا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے. ارے ہار گیا تو یہ ہوا, اور اگر جیت گیا تو اس سے بڑی مصیبت. جیت گیا کروڑ پتی بن گیا, لکھ پتی بن گیا, اربوں پتی بن گیا, ابجو پتی بن گیا, لیکن ہوا تو حرام کا سب. اب اس سے کپڑے خریدے گا, جب تک کہ وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا. اگر تو اس سے گھر بنائے گا جب تک اس کی ایک اینٹ بھی باقی رہے گی اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا. اس گھر میں جب تک لوگ موجود رہیں گے اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا. ارے وہ لقمہ کھائے گا, جب تک وہ لقمہ تیرے پیٹ میں رہے گا, کم سے کم لقمہ پیٹ میں رہنے کی مدت 40 دن تک ہے. جوا کھیلنے والوں, ہار رہے ہو تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہو, ہار رہے ہو تو بدنام ہو رہے ہو, ہار رہے ہو تو کھیت کھلیان مکان دکان سب
نیلام ہو رہا ہے، اور اگر جیت رہے ہو تو کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا، 40 دن تک نہ دعا قبول ہو رہی ہے، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرماؤ، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں۔ خدا اللہ تمہیں اپنی پناہ عطا کرے، ہم سب کو اپنی امان عطا کرے۔ کس لالچ میں پڑے ہو میرے نوجوانوں؟ شارٹ کٹ میں، کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں جوئے کی طرف نہ جاؤ۔ ہمارا مذہب جوئے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب نشے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب غیر اللہ کی عبادت کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب رسومات کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب کہانی قصے کا مذہب نہیں ہے۔ ارے حلال کے ذریعے سے کماؤ، حلال کے ذریعے سے کماؤ، اللہ تمہیں اتنا ہی مال دے گا، لیکن مال اتنا ملے گا جتنا نصیب میں ملا ہے، مگر اللہ رب العزت اس میں خوب برکت دے گا۔ حرام بہت زیادہ آتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال تھوڑا تھوڑا آتا ہے مگر اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ بار بار علماء آپ کو سمجھاتے ہیں، سور جو ہے سال میں کئی درجنوں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نہیں ملے گا، سور کا کبھی ریوڑ نہیں ملے گا، لیکن سبحان اللہ بکریاں 2-3 پیدا ہوتی ہے، ہر دروازے پہ بکری نظر آ رہی ہے، ریوڑ کے ریوڑ جنگلوں میں بکریوں کے نظر آ رہے ہیں۔ ارے روزانہ تو ہزاروں کاٹ کے کھا جاتے ہو، لاکھوں کاٹ کے کھا جاتے ہو، بقرعید میں کروڑوں کٹتی ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا اس سال قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا شارٹیج چل رہا ہے؟ کسی نے کہا نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتا رہا ہے جس کو حلال کرتا ہوں اس میں برکت عطا کرتا ہوں، اور جس کو حرام کرتا ہوں اس سے برکت اٹھا لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حلال کو یہ جو نوجوان آج کل میرے پاس آئی فون ہی چاہیے، میرے پاس قیمتی سواری ہی چاہیے، میرے پاس دوست کے پاس کار ہے میرے پاس بھی کار چاہیے، اس کے پاس بائک ہے میرے پاس بھی بائک چاہیے، اس کے پاس قیمتی موبائل ہے میرے پاس بھی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دوڑ کا دور ہے، یہ مقابلہ آرائی کا دور ہے، یہ تقابل کا دور ہے۔ یقیناً ترقی کرو، ترقی کرنے سے کس نے منع کیا؟ مال کمانے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو بتاؤں، یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ میں سچائی کہوں آپ کو، عقیدت تو ہماری بہت بڑی ہے لیکن سچائی کہوں، رسول اللہ کے دور میں حضور جتنے مالدار تھے حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں، ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا، جب سرکار صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ غور کرنا، دھیان دینا، آج کل لوگوں نے مذہبی لوگوں کو اس طریقے سے بنا کے پیش کیا کہ معاذ اللہ ان سے بڑا مفلس کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا قلاش کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا مجبور کوئی نہیں تھا۔ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں یہ لوگ جو اس طریقے سے مجبور محض بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا اس دور میں کوئی مالدار نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور ہجرت کے لیے صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں فربہ تیار کر رکھی تھی، یا رسول اللہ ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر اس کی قیمت بتاؤ، میں قیمت ادا کروں گا، اس کے بعد یہ اونٹنی قبول کروں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اتنے قریبی یار سے بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے اور نہ حضور کسی پہ کبھی بوجھ بنے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ابو بکر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رونے لگے، یا رسول اللہ یہ غیریت کا تصور کیسا؟ حضور کیا میں غیر ہوں؟ حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ۔ آپ رقم ادا کرنے کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں جب مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد خریدنے کی بات آئی تو صدیق اکبر نے کہا حضور میں رقم ادا کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں اس کی رقم ادا کرتا ہوں۔ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کیجئے، مال کمانے سے کس نے منع کیا؟ ہمارے یہاں جتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ سب تاجر ہیں۔ رسول اللہ نے تجارت کی ہے، صدیق اکبر نے تجارت کی ہے، فاروق اعظم نے تجارت کی ہے، عثمان غنی نے تجارت کی ہے، مولا علی نے تجارت کی ہے، امام حسن تاجر تھے، امام حسین تاجر تھے۔ بھائیو یہ اتنے بڑے تاجر لوگ تھے کہ ایک ایک وقت میں 50-50 ہزار یہ فقیروں کو بھیک میں دے دیتے تھے۔ کوئی غریب اور مفلس لوگ اتنا دیتا ہے؟ آپ کے کھوجبل میں اور گرد و نواح سے آنے والوں بتاؤ کبھی کسی کو 50,000 بھیک میں دیا ہے کیا؟ ارے اپنی بہن کو عیدی نہیں دیتے 50,000، لیکن امام حسن امام حسین وہ مالدار لوگ ہیں کہ ایک ایک وقت میں بھکاریوں کو 50-50 ہزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تو ایسے وقت آیا کہ بہت زیادہ ہم نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا لے جا، کبھی آنا پھر اس سے زیادہ عطا کر دیں۔ غور تو فرمائیے گا، تو یہ سب مالداروں کا مذہب ہے اسلام۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے۔
نظام زکات کہاں ہوگا؟ جہاں مال ہوگا وہیں تو ہوگا. آپ کو بتاؤں حضور اتنے مالدار تھے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں قربانی کرتے ہو تو کتنے جانور کی کرتے ہو؟ 1 2 3 4 5 بس 7 8 10. حضور علیہ السلام نے ایک ایک وقت میں 63 اونٹ ذبح کیے. سیرت میں، سیرت پڑھی نہیں نا، سب کو پڑھا، حضور کو نہیں پڑھا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی نہیں پڑھی نا، اس لیے دھوکے میں ہو، فریب میں ہو. 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اونٹ اگر آج کے دور میں ایک سرخ اونٹ اچھا فربا خریدو نا، یہ راجستھان والے نہیں یہ پچر کی طرح چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں، وہ اونٹ نہیں کہہ رہا ہوں، عرب والے اونٹ جو سرخ اونٹ ہے، کم سے کم اگر اس کی قیمت 10 لاکھ کی پکڑو تو 63 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی باپو؟ بتاؤ کتنی ہو رہی بھائی؟ 63 اونٹ کی قیمت ہے. 10 اونٹ کی قیمت اگر آپ پکڑے نا تو 1 کروڑ ہو رہی ہے. صحیح ہے نہیں؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 10 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کروڑ. 60 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 6 کروڑ. اور اس کے بعد وہ 3 ادھر پکڑ لو، 30 کے کتنے ہو گئے؟ نبی نے ایک وقت میں 6 کروڑ 30 لاکھ کے اونٹ ذبح کیے. یہ کم سے کم اندازہ بتا رہا ہوں، کم سے کم اندازہ، یہ کم سے کم اندازہ ہے. کوئی بادشاہ جس نے اتنی قربانی میں اتنا خرچہ کیا؟ بتاؤ ہے کوئی؟ میں کوئی آسمانی بات اپنی طرف سے کوئی بنا کر تو نہیں پیش کرو، سیرت میں موجود. حضور کی سیرت اٹھا کے پڑھ لو نا. وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو قربانی کی 63 حضور علیہ السلام نے چند ذبح کیے، اس کے بعد مولا علی سے وہاں بقیہ تم ذبح کر دو. غور فرمائے، یہ کوئی مفلس آدمی کرے گا کوئی؟ اچھا پھر بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا معاذ اللہ کہ کوئی وہاں جیسے لوگوں نے دوسرے مذاہب میں پیٹیاں رکھی ہوئی ہے ویسے کوئی پیٹی رکھی ہوئی تھی، آتے جاؤ دیتے جاؤ. وہاں تصور کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کے صلے میں کچھ نہیں چاہتے. لے کر آئے تھے نا اصحاب مال کہ حضور حالات کچھ بہتر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، مال قبول کر لے. تو آیت آئی کہ نہیں آئی کہ ہم تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے، اس لیے کہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ اجرت نہیں لیا کرتے. حضور مزدور بن کر نہیں آئے تھے، حضور تو محبوب بن کر کے آئے تھے. مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، محبوبوں کو نہیں دی جاتی نا. تو حضور علیہ السلام کی شان، حضور تاجر. جس غوث اعظم کا نام لیتے ہو، پورے بغداد میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا. جس امام اعظم کے مقلد ہو، ان کے دور میں ان سے بڑا پورے بغداد میں کوئی تاجر نہیں تھا. مجھے حیرت ہے پھر شارٹ ٹائم میں مالدار بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں لوگ جوئے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ حلال راستے بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں نا. آج گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اس جوئے کی وجہ سے. اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولانا جوا بھی کھیلو پھر اذان ہوگی تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے. یہ تو بہت خطرناک طریقہ ہے نا. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. کیونکہ ایک طبقے نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف. نماز پڑھنے کی دعوت تو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف، تو پھر کیا چلو زنا بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہو، نماز بھی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں پڑھی. نماز وہی نماز ہے جو گناہوں سے دور کر دی. نماز کی پہچان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. نماز وہی نماز ہے جو برائی سے روک لے. جو نماز برائی سے نہیں روکتی وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف، قرضہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر اللہ والے بن کے واپس آتے ہیں. یہ کوئی اللہ والا پر، یہ تو سب نوٹنکیاں ہیں. جب پیٹ میں حرام ہوگا
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ہو 40 دن تک اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک وہ پورا خون ہی حرام کا ہو گیا ہو, پورا گوشت ہی حرام سے بنا ہو, لباس بھی حرام کا ہو, چپل بھی حرام کی, نیچے کا مصلی بھی حرام کے پیسوں کا ہو, کیا ہوگا؟ کون سی نماز ہوگی؟ نماز تو حلال کھانے والوں کی, نماز تو حلال کپڑے والوں کی ہے, نماز تو حلال طبیعت والوں کی, حلال سوچو فکر والوں کی ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, سوچو. اللہ 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 اکبر. ایک لقمہ, میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس نے حرام کا 1 درہم کھایا 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جوا کھیلا, دھیان سے سن لو, بس بات کو میں ختم کروں, اس لیے کہ منتظمین نے مجھ سے کہا تھا کہ 12 بجے جلسہ ختم کرنا ہے, لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی تو میں بھی اب 5 منٹ میں بات ختم کروں. توجہ ہے آپ کی, دھیان سے سننا. کچھ لوگ جوؤں کے اڈے بھی چلاتے ہیں, نماز ہی پابندی سے پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کس سے سن رکھا ہے نماز پڑھو سب معاف. نماز ہو تو سب معاف ہونا ہے, جب نماز ہی نہیں ہوگی. سن لیجئے ذرا, جوا کھیلنے والے میرے جوان اپنے آپ پہ رحم کر لیں. یہ جو ڈیجیٹل طریقہ آج ایجاد ہوا ہے بہت تیزی کے ساتھ اس بلا میں گرفتار ہو رہے ہیں. ماں باپ تنگ ہے, بہت تمنا لگا کے رکھا تھا ماں باپ نے کہ بیٹا جوان ہوگا. جیسے جیسے بچے جوان ہوتے ہیں ماں باپ کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں, امنگیں بڑھتی جاتی ہیں, مرادیں بڑھتی جاتی ہیں, توقعات بڑھتی جاتی ہیں. کاش ان جوانوں کو کوئی سمجھائے. سیریل نے تمہیں برباد کیا, فلموں نے تمہیں برباد کیا. تم فلمیں سیریل دیکھ کر کے, اللہ اکبر, ریل دیکھ کر ریل زندگی سے تم بھاگ رہے ہو. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, ریل الگ ہوتی ہے, ریل الگ ہوتا ہے. انسان کی زندگی ریل نہیں ہے, ہم ریل زندگی میں جی رہے ہیں. ریل وہ ہوتی ہے جس میں میک اپ بھی نہیں بگڑتا, اور ریل زندگی وہ ہوتی ہے کہ سو کے اٹھو تو منہ میں خوبصورت سے خوبصورت انسان کے منہ میں بدبو آتی ہے. آپ اگر ریل دیکھو گے تو ریل والوں کو آپ چھوڑ دو گے, بھول جاؤ گے. ریل زندگی تلخ لگے گی, ریل زندگی آپ کو جہنم لگے گی, ریل زندگی سے آپ بھاگو گے, رشتوں کو توڑ دو گے. خدا کے لیے اس مصنوعی دنیا کو دیکھ کر اپنی حقیقت کی دنیا کو آگ مت لگاؤ. اس میں جوؤں کی ترقی دیکھ کر, اس میں جوؤں کے اوپر ابھارنے کو دیکھ کر, میں نے رمی میں اتنا جیت لیا اور اس نے اتنا جیت لیا, اور وہ اتنا کار مل گئی, اس کو یہ بن گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر جوؤں میں اتنی ہی ترقی ہوتی تو پھر لوگ دکانیں بن کر کے سب وہی کرتے. اللہ کے بندو, تم مسلمان ہو, ہم مسلمان ہیں, ہم کسی بھی چیز کو اسلام کے اینگل سے دیکھتے ہیں, اسلام کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں. لوگ ہمیں بنیاد پرست کہیں تو کہتے رہیں, لوگ ہمیں دقیانوسی خیال والا کہیں تو کہتے رہیں, لوگ اگر ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں ہے, ہمیں تو یار کی فکر ہے کہ یار کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے. اور یاد رکھنا, لوگوں پر اعتبار نہ کرو, اپنے اللہ کا خیال کرو, اپنے رسول کا خیال کرو. سنو سنو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اور جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے گیا, تو جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے جانے والا ایسا ہے جیسے اس نے سور کے خون سے وضو کیا. اپنے ہاتھوں کو اس نے سور کے خون سے رنگا, اپنے چہرے کو اس نے سور کے خون سے رنگا. ذرا غور تو کرو, جو سور کے خون سے وضو کرے کیا اس کی نماز نماز ہوگی, اس کی عبادت عبادت؟ ارے انسان کے خون سے جو وضو کرے اس کا وضو وضو نہیں ہے, تو جو سور کے خون سے گویا کہ وضو کرے. ذرا غور کرو, یہ کس نے کہا؟ کسی 14ویں صدی کے خطیب کی بات نہیں ہے, مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. اور یاد رکھنا, یہ جوؤں سے تو ترقی ہونی ہی نہیں ہے, مال گیا تو بربادی ہے, آیا تو اس سے بڑی بربادی ہے. سوچو, جو جوا کھیلے ہوئے کفن میں لپٹ کر جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے حلال کو لازم پکڑو, حلال میں برکت ہے. عثمان غنی کا اکاؤنٹ ابھی بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وقف کی ہوئی املاک ابھی بھی مدینہ منورہ میں حرم کے لیے وقف ہے. بتایا جا رہا ہے ارے عثمان چلے گئے لیکن خدا نے اتنا دیا کہ دولت عثمانی ابھی تک باقی ہے. فرعون گیا, فرعون کی دولت باقی نہ رہی, اس لیے کہ وہ حرام تھا. حضرت عثمان گئے مگر دولت عثمانی اب تک باقی ہے. جا کر کے مدینہ منورہ میں تحقیق کر لو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے حلال کو لازم پکڑو, حلال حلال. اور ایک بات یاد رکھنا, حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا.
زیادہ نہیں ملنا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہے. تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا. جب لکھا اتنا ہی ہے تو پھر حلال سے کوشش کرو, ملے گا اتنا ہی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حلال میں محنت ہے لیکن برکت ہے. ہاں, ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا ہے لیکن اگر اجازت دے دے تو پڑھ دوں. حلال کی برکت سنو, ایمانداری کی برکت سنو, لیکن یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ یقین ہوگا. جسے یقین ہی نہیں اللہ پہ, ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے. بہت معذرت کے ساتھ, بہت معافی کے ساتھ, بہت دکھ کی بات ہے, پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کی شان کیا ہے, کچھ نہیں پتا, صرف مال پتا ہے بس. مال کے پجاری بنے ہیں ہم لوگ. کیا ہوگا اس قوم کا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہی بن جاؤ. میں تو یہی کہتا ہوں, قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, سہروردی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, برکاتی بنے, مداری بنے, پہلے مسلمان بن جاؤ میرے بھائی. خدا کے لیے پہلے مسلمان بن جاؤ. سب سے پہلے مسلمان, نبی مسلمان بنانے آئے تھے, باقی ڈگریاں بعد میں. حضور کی محنت تھی اور حضور نے جن کو مسلمان بنایا, ہائے ہائے, پھر ان مسلمانوں کی شان کیا ہے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ ایسے مسلمان تھے کہ ان کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہوگی. فرشتے بھی جن کو حیرت سے تکتے کہ کیا لوگ ہیں. نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نبی کے پیچھے دوڑاتے تھے, اللہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اس شان سے یاد فرماتا ہے, وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. غور کیا وہ مسلمان تھے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگنے والی دھول کی قسم بھی قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہے. یہ وہ مسلمان تھے. اور آج ہم ہیں, نہ اللہ کے بارے میں پتا, نہ رسول اللہ کے بارے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہم مسلمان. نماز کے اسرار و رموز نہیں پتا, ہم مسلمان. کیسے مسلمان؟ تو چلیے, جلسے میں تو 1 گھنٹے کی تقریر میں میں سمجھا بھی نہیں سکتا. ویسے میں کوئی بہت بڑا علم و فہم والا آدمی بھی نہیں ہے, تو ایک طالب علم ہوں. آپ کو سیکھنا ہے تو اپنے علماء کے قریب آئیے, مبلغین کے قریب آئیے, سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, اپنے ان مشائخ سے جڑیے جو آپ کو دین سکھا سکے. تو ایک واقعہ بیان کرتا تھا کہ ایمانداری کی اور حلال کی برکت کیا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, سیدنا معروف الکرخی. معروف کرخی اور بڑی ہستی ہے. سرکار غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشدوں میں کسی کے مزار سے سب سے زیادہ اگر مجھے فیض ملا ہے تو وہ ذات معروف کرخی کا مزار ہے. امام غزالی اور غوث اعظم جیسے لوگ جس کے مزار پہ جا کے چلا کرتے تھے وہ مزار ہے امام معروف کرخی کا. اور معروف کرخی مرید و خلیفہ ہیں میرے امام, میرے آقائے نعمت, میرے مرشد سرکار امام علی رضا کے. سبحان اللہ, یہ وہ سلسلۃ الذہب ہیں. امام علی رضا مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم کے, وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے, وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر کے, وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد سیدنا امام زین العابدین کے, وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد سیدنا امام حسین کے, وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول و زوج البتول, امام الائمہ خاتم الولایت سیدنا امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور وہ مرید و خلیفہ ہیں خاتم النبیین سید العالمین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ طریقت کا شجرہ ہے.
جو ہم پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کش ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رض شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے با کرے علم الہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن چنے دے با صفا کے۔ یہ معروف کرخی کا شجرہ میں نے سرکار معروف کر تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے معروف کرخی، دوسرے بزرگوں سے بھی منسوب ہے، لیکن چونکہ یہ میرے سلسلے کے بزرگ ہیں اور میں ان کے سلسلے کا غلام ہوں تو سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ ہاں تو اور بزرگوں کے نام سے بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن ان بزرگوں کے نام سے بھی آیا۔ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر معروف کرخی۔ ایک دن نماز کے لیے گئے، جب نماز کے لیے گئے، کپڑے کی تجارت تھی، آپ کی کپڑے کی تجارت۔ کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اس میں سے کپڑے کی تجارت، بہت بڑے بڑے ولیوں نے کپڑوں کی تجارت کی اور اس میں بہت برکت ہے۔ بلکہ تجارت تو کوئی کرو، چنا بھی بیچو تو مالدار ہو جاؤ گے، بس ایمانداری سے کرو اور اللہ پہ یقین کرو۔ ہاں مسجد میں آیا جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قوت القلوب کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری نعمتیں اور برکتیں سمیٹ کے مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجد میں آتے ہیں انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، روزی میں برکت بھی دی جاتی ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دی جاتی ہے مگر برکت نہیں دی جاتی۔ بازار میں برکت نہیں ہے، بازار میں روزی ہے، روزی میں برکت مسجد میں۔ مسجد میں آتے جاتے رہا، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے تعلق، اللہ کے گھر سے جڑے رہو۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، روئے زمین کی جنتیں ہیں جنہیں مسجد کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت جان لو، دین کی قدر کر لو، مرنے سے پہلے دین کی اہمیت جان لو، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، لیکن وہاں پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ نماز کے لیے گئے ہیں، کپڑے کی تجارت ہے، غلام اور خدام دکان سنبھالتے ہیں۔ واپس آئے تو بہت خوشی سے غلام نے کہا کہ سرکار ایک تھان بیچ دیے۔ کون سا تھا بیٹا؟ وہ فلاں والا۔ بیٹے اس میں تو عیب تھا، تم نے عیب بتایا؟ نہیں بتایا۔ نہیں میں نے عیب نہیں بتایا، بغیر بتائے بیچ دیا۔ اچھا یہ رقم اٹھا، کتنے کی بیچا؟ عیب دار کپڑے کو بے عیب کے دام میں عیب بتائے بغیر بیچا، یہ تو خیانت ہوئی، جا اس کو ڈھونڈ۔ کہا حضور وہ ایک قافلہ آیا تھا بغداد میں اور قافلے میں وہ شخص تھا، فرمایا قافلہ چلا گیا، گھوڑا دوڑا، اور وہ بندے سے پوچھ، اس کے پاس جائیے، رقم اٹھا کے لے کے جا اس کے پاس، اور اس سے کہنا بھائی یہ اس میں عیب تھا، میں بتا نہیں سکا، یہ میرے مذہب کا اصول ہے کہ عیب دار چیز کا عیب بتا کے بیچا جائے۔ عیب دار چیز کو ہم چھپا کے نہیں بیچتے، عیب بتا کے بیچتے ہیں۔ بس میں اسی پہ بات پوری کروں گا، دھیان دینا۔ اب آپ لوگ اندر ہی اندر سوچ رہے نا، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے یہ مولوی، کہ عیب بتا کے بیچیں گے تو کوئی خریدے گا؟ کوئی پاگل ہے خریدنے والا؟ میں نے کہا گاہک کو رزاق جو سمجھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ جو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اس کو پتا ہے عیب بتاؤ یا نہ بتاؤ، جس اللہ رب العزت جس کو دینا چاہے اس کو ملے گا۔ ایک بات صرف رکھتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بول دوں برا نہیں مانو گے۔ سگریٹ کی جو ڈبیا ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کٹے پٹے گلے بنے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے سگریٹ پیو گے تو کینسر ہوگا، لکھا ہے کہ نہیں؟ تمباکو کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس پہ بھی پھٹے پٹے کینسر والے گلے بنے ہوتے ہیں، تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا۔ کیا تمباکو بک نہیں رہا ہے؟ سگریٹ بک نہیں رہی؟ جتنا دھندا دودھ والے کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ دھندا تمباکو والے کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ عیب بتا کے بیچ رہے نا، اور کتنا بڑا عیب، تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا، پھر بھی خرید رہے کہ نہیں خرید رہے لوگ؟ تو جب کینسر بتا کر بھی تمباکو بیچا جا سکتا ہے تو کیا کپڑے کا عیب بتا کے کپڑا نہیں بیچا جا سکتا؟ نیت تو اچھی کر لو نا، اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو۔ یہ بالکل تازہ سی مثال ہے، آسان سی مثال ہے۔ تمباکو بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، حالانکہ اس میں نقصان ہے، پھر بھی لوگ عیب دیکھ دیکھ کر بھی خرید رہے ہیں۔
اللہ پہ توکل مضبوط کرو، اللہ پہ بھروسہ مضبوط کرو۔ ارے جب لوگ موت بیچ دیتے ہیں تو تم زندگی فروخت کرو گے تو لوگ زندگی نہیں لیں گے؟ آؤ تو صحیح اللہ کے قریب تو آ کر کے دیکھو اللہ کے بندو۔ حضرت معروف کر کے میرے مرشد نے کہا جا یہ رقم اٹھا، جو رقم جو اس سے لیا تھا وہی رقم اٹھا، دوسری نہیں، وہی واپس کر جا، اور اس سے کہنا کہ یہ عیب ہے، یا پیسے کم کر لو یا پھر اس کے بعد عیب دیکھ لو، اس سے بات کر، وہ جو کہے گا پھر دیکھنا۔ اب دیکھو وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے تو وہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا۔ بولے بھائی بغداد میں وہ فلاں دکان سے کس نے کپڑے کا تھان خریدا؟ ایک مجوسی تھا آتش پرست، اس نے کہا میں نے خریدا۔ بولے بھائی معاف کرنا، کیا ہوا؟ میرے جو مالک ہیں معروف کرکی وہ نماز کے لیے گئے تھے اور کپڑے کا تھان میں عیب ہے، عیب بتائے بغیر میں نے تجھے کپڑا بیچ دیا، ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، ہم حرام نہیں لیتے، تم اپنی رقم لے لو، ہمارا کپڑا واپس کر دو، یا عیب دیکھ کر کے اب بتاؤ تم اس کو کتنے میں لوگے، یہ کنڈیشن ہے۔ اس نے کہا چل میں تیرے مالک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ قافلہ چھوڑ کر کے واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد معروف کرکی کو دیکھا، کہا ہاتھ بڑھائیے، اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اس کے بعد کہنے لگا وہ رقم مجھے دے دو۔ وہ رقم لی، دوسری رقم دی، کہا وہ تھان بھی مجھے دے دو۔ تو کہا ارے یہی دے دیتے، اسی میں کم زیادہ کر لیتے۔ کہا نہیں، میں جہاں بھی مسلمانوں سے خریدتا تھا تو مسلمانوں سے اتنی نفرت تھی کہ میں ان کو نقلی رقم دیتا تھا، تو میں نے نقلی رقم تم کو بھی دی تھی، تم پہچان نہیں سکے، دھوکہ کھا گئے۔ میں نے نقلی رقم تم کو بھی دی تھی، تو اب یہ نقلی رقم دے کر میں نے تم سے اصلی تھان خریدا تھا، مگر اب یہ نقلی رقم میں واپس لے رہا ہوں، یہ اصلی رقم لو، کپڑے کا تھان بھی دو، اصلی رقم بھی ملی، بکا بھی، اور ایک بندے کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہو۔ اور اگر ایسی جیب میں لے کے ہڑپ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تھان تو گیا ہی گیا تھا، پیسے بھی ہاتھ سے چلے جاتے۔ تو ایمانداری میں کبھی نقصان، جو راستہ اللہ رسول نے بتایا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بس اپنا ایمان درست کر لو، اپنا یقین درست کر لو۔ شارٹ کٹ کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو چل رہا ہے نا، آتے ہیں ہتھیلی پہ جنت دکھانے کے لیے، 5 لاکھ دے دو، 1 مہینے کے بعد 5.5 ہو جائے گا، پھر 2 کے بعد 6، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر یہ، اور 4 مہینے کے بعد پھر یہ، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد ٹاٹا برلا کے برابر آپ کو کھڑا کرتے ہو، اور آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، لگاتے ہو پیسہ، اور بعد میں جو ہے وہ چپل بھی اتر جاتی ہے، ٹوپی بھی اتر جاتی ہے، عزت کے ساتھ گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قانون پر عمل کرو، کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ مشکلات آئے گی لیکن رسوائی نہیں آئے گی، اور حلال کو لازم پکڑو۔ حضور کی آمد کے مقصد کو محسوس کرو، حضور کیوں آئے؟ غلبہ دین کے لیے آئے، دین پر خود بھی عمل کرو، دین کی دعوت دوسروں کو بھی دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب جاتے جاتے 1-1.5 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ 1500 سالہ جشن حضور کا آ رہا ہے، بولو کچھ یونیک انداز میں منانا ہے کہ نہیں منانا ہے؟ کتنے لوگ موڈ میں کچھ الگ کرنے کے چکر میں کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، تھوڑا اٹھانا پڑے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں تھوڑا ممبر والے شکیل باپو بھی ہمت کریں تو ذرا آپ، ہم بھی ہمت کر لیں سب ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ پہلی بات یہ، میلاد شریف کا جشن منانا ہے، آج سے کام کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ آج سے لے کے 12 ربیع الاول تک عادت بنا لو، روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنے کی۔ بولو ارادہ کرتے ہو؟ 20 سے 25 منٹ لگیں گے بس، صرف بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 12 ربیع الاول تک کی قید نہیں، زندگی بھر کے لیے معمول بنا لو۔ جس نبی نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے لیے ہم 25 منٹ نہیں دے سکتے؟ اور کیا ہے کثرت سے درود پڑھنے کی برکت؟ ایمان پہ مرو گے انشاءاللہ، کفن بھی میلا نہیں ہوگا درود پڑھنے والوں کا انشاءاللہ، جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی انشاءاللہ، اور موت بعد میں ہوگی، پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اور روح بعد میں نکلے گی، جس پہ درود پڑھتے ہیں وہ تمہارے سرہانے تشریف لائے گا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف۔
کتنے لوگ آج سے پکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 25 منٹ حضور کے نام پہ، سبحان اللہ. کچھ ہاتھ کم ہو رہے ہیں، لیکن جو قوم جان دینے کی بات کرتی ہے وہ قوم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. اٹھا کے رکھے ادھر، میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ دیکھ رہا ہے. فرشتے کرنا انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات، بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کب کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں بٹن والی تسبیح رکھو، کسی کے مذاق اڑانے سے شرم نہ کرو. ارے وہ دیوانہ کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے ہیں؟ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، تمہارے کام بھی ہوتے رہیں گے، درود بھی ہوتا رہے. میں تو کہتا ہوں ایک بار پڑھ کے دیکھو، ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ، سکون کی نیند آئے گی، ٹینشن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے اللہ اس کے دنیا کے غم بھی دور کر دے گا، اس کے آخرت کے غم بھی دور کر دے گا. غموں سے نجات حاصل کرنے ہیں، درود شریف پڑھو. پھر اس کے بعد کوشش کرو کہ کچھ غریبوں کی مدد کرو، سلیکٹ کرو، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی مفلس کی مدد کرنا، اسی طریقے سے جو ہے کسی بیوہ کی مدد کرنا. کوئی 12 یتیم بچے، غریب بچوں کو سلیکٹ کرو کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کی عالم بننے تک کا خرچہ اٹھا لیں گے، حافظ بننے تک کا خرچہ اٹھا لیں گے. اسکول پڑھ رہا ہے تو اس کے SSC تک، 10ویں تک کا، 12ویں تک کا خرچہ اٹھا لیں گے. اس طریقے سے پلان بناؤ. اور جو دور نزدیک سے آئے میری ان سے گزارش ہے کہ ہم رہیں نہ رہے، کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ 1500 سالہ میلاد کی یادگار قائم رہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اپنے اپنے گاؤں میں اگر ضرورت ہو تو ایک مسجد میلاد مصطفیٰ کے نام سے قائم کرو. رہیں گے نہ رہیں گے مسجد قائم ہے. لوگ کیا کہیں گے 1500 سالہ جشن آیا تھا تو فلاں نے یہ مسجد بنایا تھا. ارے بیوی کی یاد میں جو تاج محل بنائے، جب وہ لوگوں کو یاد ہے تو جو اپنے محبوب کی یاد میں مسجد بنائے وہ لوگ کیسے یاد نہ رہیں گے. اس طرح کی کوشش کرو. اور جو یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرے یار کہ 1500 سالہ میلاد کی یاد میں جن کی داڑھی نہیں ہے نا وہ چہرے پہ داڑھی سجا لے. یاد رہے گا کہ نبی کی میلاد 1500 سالہ آئی تھی اور میرے چہرے پر بھی بہار آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کوئی گفتگو اگر ایسی ہو گئی ہو کہ زبان سے کوئی بات غلط نکلی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اچھا ترتیب الٹ دینی. اچھا چلیں حافظ صاحب فرما رہے ہمارے بھائی کے بیٹھ کی دعا کر لیں، پھر اس کے بعد سلام پڑھ لیں. آئیے سب مل کے دعا کریں حضور کی میلاد کے وسیلے سے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ مع کل شیء، والحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بلادهم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة.
اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک النصارى بالنصارى، اللہم اہلک ہنود بالہنود۔ الہی بحرمت الحسن واخی و امہ و ابیہ و جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بنی، نجی من کل غم الذی انا فیہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا شافع الامراض، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب محمد مصطفیٰ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب محمد مصطفیٰ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب محمد مصطفیٰ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس محفل کو قبول کر لے مولا، محفل مولود کو قبول کر لے مولا، ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے مولا۔ میرے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کے جو خاص لوگ ہیں پنج تن پاک کا واسطہ، میرے اللہ خلفائے راشدین کا واسطہ، تیرے پیاروں کا چہیتوں کا واسطہ، غوث و خواجہ کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی پاپی نہیں۔ میرے اللہ بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے شرمی کا عالم یہ ہے، بے باکی کا عالم یہ ہے کہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے گناہ سب سے چھپا سکتے ہیں، تجھ سے نہیں چھپا سکتے مولا۔ تو قادر و قیوم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ پنجتن کا صدقہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے زندگی میں جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے، اللہ جو گناہ ہو گئے اس سے بھی، جو گناہ کیے گئے اس سے بھی، ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں آج توبہ کرتے مولا۔ آج شب جمعہ ہے مولا، شب جمعہ کو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے سرکار آمنہ کے شکم میں آیا تھا۔ اے اللہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ اے معاف کرنے والے ہمیں معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے مولا، ہمیں معاف کر دے۔ بے حساب ہماری مغفرت کر دے، بے حساب مغفرت کر دے۔ تیرے کروڑ احسان ہے، ایک احسان اور کر دے مولا، بے حساب ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ میرے اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جتنے لوگ پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو تکلیف میں ان کی تکلیفیں دور کر دے، جو بلاؤں کا شکار ہے ان کی بلائیں دور کر دے۔ یا اللہ میری قوم کے بچے بچے کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو اور پوری قوم کو نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ نماز کا ذوق شوق ایسا پیدا کر دے مولا کہ اذان ہو تو ایسی بے چینی بے قراری اور گھبراہٹ پیدا کر دے مولا، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے، دلوں کو سکون نہ ملے، حرام سے نفرت پیدا کر دے مولا۔ اگر ہمارے حلق کی طرف حرام بڑھے تو ہمارے ہاتھ کانپ جائے مولا۔ یا اللہ ہمیں متلی کی کیفیت پیدا ہو جائے مولا، ہمارا لقمہ الٹ جائے مولا۔ مولا ہمیں حرام سے بچا لے، ہماری نسلوں کو حرام سے بچا لے، حلال اتنا دے دے مولا کہ کبھی حرام کا تصور بھی نہ آئے۔ یا اللہ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے مولا، جو روزی روٹی کے لیے بھٹکتے ہیں سب کو اچھی روزی دے دے، عزت والی برکت والی روزی دے دے۔ میرے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے، اشرار کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، بد نظروں کی بری نظر سے بچا لے۔ یا اللہ مکاروں کے مکر سے بچا۔ یا اللہ پیٹھ پیچھے مولا بدی کرنے والوں کے مکر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حاسدین کو زیر پا کر دے مولا۔ یا اللہ ہمارے حاسدین کو زیر کر دے مولا۔ یا اللہ جو لوگ دلوں میں قدورت لے کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کو ان پہ پلٹ دے مولا۔ یا اللہ جو ہم پہ
سحر جادو بلا کرتے ہیں ان کے جادو کو ان پہ پلٹا دے مولا. ہاں یا اللہ جن پہ جادو ہو چکا انہیں شفا عطا فرما دے, نظر بد سے بچا لے. یا اللہ تو کریم ہے, ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا کر دے. یا اللہ دشمنوں کو دوست کر دے, دوستوں کو وفا کی توفیق عطا کر دے. میرے اللہ کرم فرما دے مولا, ہمارے ملک کو ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے برکت والی بارش عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے ہر بیمار کو شفا دے دے. ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے. ہمارے بھائی حافظ عبدالرحیم برکاتی صاحب, ان کے والدہ ہماری والدہ بھی مولا, انہیں شفا دے, شفائیں کاملہ واجلہ عطا. ان کی بہن بیمار ہے, شفا دے پروردگار. میرے والدین کو شفائیں کاملہ واجلہ عطا فرما, صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. میرے اللہ تو کریم ہے. اس محفل کو سجانے میں ہمارے عباس بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور اس کھوجبل کے جتنے لوگوں نے, میں سب کے نام نہیں جانتا مولا, تو سب کو جانتا ہے اللہ. جس نے فرد بشر نے کوشش کی, ہمت کی, حصہ لیا, سب کو تیری شان کے لائق جزائے خیر دے, سب کو تیری شان کے لائق جزائے خیر دے. یا اللہ اتنی دیر تک تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے رہے, سنتے رہے اللہ, ان سننے والوں کو جزائے خیر دے. میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا, تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا. میرے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. میرے مولا ہم نے ہاتھ اٹھا دیے پروردگار, ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا. تیرے نافرمان تو ہیں لیکن تیرے غدار نہیں ہیں مولا. ہم تجھے رب مانتے ہیں, تیرے حبیب کو تیرا آخری رسول مانتے ہیں, تیری کتاب کو قرآن مانتے ہیں, دین اسلام کو سچا مانتے ہیں. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی مراد پوری کر دے, سب کی مراد پوری کر دے, سب کی بگڑی بنا دے, سب کو مانگنے سے سوا عطا کر دے, سب کو مانگنے سے سوا عطا کر دے. جو مانگے وہ بھی دے دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے. جو ہمارے کاموں میں رکاوٹیں, سب کاموں کی رکاوٹیں دور کر دے, ہماری بگڑی بنا دے. اللہ ہمارے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. میرے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پیر بھائیوں کی حفاظت فرما, جن جن لوگوں نے دعا کے لکھا ان کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے, ہمیں نہیں پتا زندگی کتنی بچی ہے مولا, بس تجھ سے اتنی عرض ہے, یہاں سے اٹھنے سے پہلے, کھڑے ہونے سے پہلے تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جا. تیرے حبیب کو راضی فرما دے, تیری رضا والی زندگی عطا فرما, بے حساب مغفرت فرما, ایمان والی زندگی دے, ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کے در کی حاضری کی سعادت عطا فرما. قیامت کے دن نبی اور آل نبی کا ساتھ نصیب فرما, ان کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ